بات بتا دی کہ ٹوائلٹ میں بھی میں ریڈیو لے کے جاتا تھا، گانے سنتا رہتا تھا، اور باتھ روم میں بھی ریڈیو لے کے جاتا تھا، ایسے اوپر روشن دان میں رکھ کے میں گانے سنتا رہتا تھا۔ بس اس 3 دن میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میرے رب کی رحمت، آپ جیسے بہترین دوستوں سے ملنا مقدر تھا، ایسے استاد ملنے مقدر تھے۔ طارق جمیل کی زندگی میں وہ کون سا ایسا ٹرننگ پوائنٹ تھا جس نے ان کو مولانا طارق جمیل بنا دیا؟ تو میں نے ایک حدیث سنی کہ جب کوئی غلط آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے عذاب کے آتے ہیں اور اس کی روح کو بہت شدت سے نکالتے ہیں، اور جب کوئی نیک آدمی مرتا ہے تو 500 فرشتے رحمت کے آتے ہیں جو بڑے ویلکم کے ساتھ اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں۔ تو میں ایسے چپ کر کے نہ بیٹھ گیا، میں سوچنے لگا کہ اگر ابھی میں مر جاؤں تو کون سے فرشتے آئیں گے۔ میں اپنا انالیسس کرنے لگا، ابھی اللہ کا غیبی نظام ہے، تو مجھے خیال ہے میرے پاس تو عذاب کے فرشتے آئیں گے، تو پھر میں تو برباد ہو گیا، تو مجھے ان کے ساتھ ٹائم لگانا چاہیے، اپنی لائف چینج کرنی چاہیے۔ تو وہ 3 دن سے میں نے 4 مہینے کر دی۔ میں نے کہا جی چونکہ تبلیغ کا نصاب ہے 4 مہینے، سال میں چلہ، ایک دفعہ 4 مہینے پھر سال میں چلہ، تو میں نے 3 دن سے 4 مہینے کی چھلانگ لگا دی۔ مجھے خود واللہ سمجھ میں نہیں آیا کہ میرے ساتھ یہ کیسا ہوا اور کیا ہوا۔ تو میں نے ان کو لکھا دیے۔ جمعہ کا دن تھا تو ایک گاؤں میں تھے، تو میں باہر نکلا کہ شیو کراؤں، تو نائی کے پاس آدمی بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی شیو کر رہا تھا۔ میں پھر اندر چلا گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا کہ میں آ کے شیو کراؤں، تو پھر ایک اور اس کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ پھر میں اندر گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا تو ایک اور بیٹھا ہوا تھا۔ تو اب دیکھیں میرے دل میں خیال آتا ہے کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا، جو ہر دفعہ تو جاتا ہے تو آگے آدمی بیٹھا ہوتا ہے، تو کہیں اللہ داڑھی تو نہیں رکھوانا چاہتا۔ میں نے کہا چلو آج سے داڑھی رکھ لیتے۔ جب چند دن گزرے تو اس وقت فلم سٹار رنگیلا رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی بخشش کرے، اس کی ایک مووی آئی تھی دیا اور طوفان، جی، اور پھر آئی تھی رنگیلا، وہ دونوں بڑی سپر ہٹ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد 2 رنگیلے کی اناؤنسمنٹ تھی، تو جب میں نے 3 چیلے کر دیے تو مجھے خیال آیا 2 رنگیلے تو رہ جاوے گی، تو اب کیا کروں۔ تو چونکہ وہ اس سے اگلے جمعے ریلیز ہونے والی تھی، تو اب میں آیا امیر کے پاس، میں نے کہا جی میں تو 3 دن کے لیے آیا تھا اور 4 مہینے کر دیے، میرے پاس کپڑے بھی نہیں، پیسے بھی نہیں، مجھے اب 2 دن کی چھٹی دیں، میں پیسے بھی لے آتا ہوں، کپڑے بھی لے آتا ہوں، اور جی میں تھا کہ جا کے 2 رنگیلے دیکھوں گا۔ وہ چلا جاتا، پھر کس نے واپس آنا تھا۔ اللہ امیر کی بخشش کرے، عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے تھے، کہنے لگے میرے پیارے یہ میرا سائز ایک جیسا ہے کہ مجھ سے کپڑے بھی لے لے، اور جتنے پیسے چاہیے پیسے بھی لے لے، تو ابھی جا نہیں تو پیسے تو تھے میرے پاس، میں تو جھوٹ بولا تھا، تو میں پھر تھوڑا نرم بھی پڑ گیا تھا، جواز بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، تو پھر میں نے 4 مہینے مکمل کی۔ 4 مہینے کے اینڈ میں تھا، میرے 4 مہینے میں ایک رمضان پورا آیا، پیدل سفر بارڈر کی طرف، جو قصور سے آگے تھوڑا سا، اور دیہات تھے جو بارڈر کے قریب لگ جاتے، گنڈا سنگھ والا انڈیا بارڈر کے قریب لگے، وہاں پیدل سفر تھا 1 مہینے کا، اور آپ اندازہ لگائیں 1 مہینہ ہم نے سفر کیا، رائمنڈ سے گئے بھی، وہاں سے واپس بھی آئے، 27 روپے لگے ہمارے 1 مہینے میں، اور وہاں کوئی ہماری ضیافت ایسی نہیں ہوئی، ہمیں خود ہی پکانا پڑتا تھا۔ تو میں نے دعا مانگنی شروع کی، یا اللہ مجھے لیلۃ القدر نصیب فرما، اور میں پیدل سفر کر رہا ہوں، تو میں 5 راتیں تو نہیں جاگ سکتا کہ میں 5 راتوں میں اسے تلاش کروں، جو رات ہو نہ مجھے اٹھا دینا، تیری بڑی مہربانی۔ پہلے روزے سے مانگنا شروع، وہی کام کیا جو آپ کتاب کے ساتھ کرتے تھے۔ تو 21 رمضان تھی، ہم ایک اہل حدیث کے گاؤں میں تھے، رات 12 بجے کسی نے مجھے یہاں سے پکڑ کے اٹھا دیا، ایسے اٹھا، فزیکلی یہاں سے یوں کیا، تو سردیاں تھیں بہت، دسمبر کا مہینہ تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، میں نے ادھر دیکھا، مجھے کس نے اٹھایا ہے،
कोई भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने घड़ी देखी, 12 बज रहे थे, तो मैंने दोबारा रज़ाई ऊपर ले ली। एकदम मुझे करंट लगा कि आज तो 21 की रात, ये तो अल्लाह ने तुझे उठाया। मैंने रज़ाई उधर फेंकी और बाहर निकल गया और वज़ू किया, और सहरी तक मैं अल्लाह से मांगता रहा कि अल्लाह मुझे तू इस काम के लिए कबूल कर ले। जब वापस रायमंड चले तो बस में बैठा मैं सोच रहा था कि तू तो डॉक्टर बन रहा है और ये दुआ तूने क्या मांगी है कि इस काम के लिए कबूल कर ले। अगर ये काम करेगा तो डॉक्टरी नहीं चलेगी, डॉक्टर बनेगा तो ये नहीं चलेगा, तो कैसे होगा। मैंने कहा अच्छा, हमारे वाले साहब कहा करते थे जब कोई मसला ऐसा, अच्छा ओ जाने। मैंने कहा अच्छा तू जाने, तुझे मंजूर होगा तो कर देगा। 4 महीने में 1 हफ्ता बाकी था तो मुझे एक नौजवान मिला, कौसर पेशावर का, उसका जनरल स्टोर था। हम दोनों की तश्कील मरकज़ में थी, इकट्ठी खिदमत में। मुझसे पूछता है आप क्या कर रहे हो। मैंने कहा मैंने FSC किया है, मैंने मेडिकल में दाखिला लेना है। कहने लगे तुम आलिम बन जाओ। मैंने कहा बहुत लेंथी और मुश्किल सफ़र है, माज़रत चाहता हूँ। कहने लगा तुम्हारे वालिद क्या करते हैं। मैंने कहा ज़िम्मेदार हैं। कहने लगा फिर डॉक्टर बनने का यही मतलब है कि पहले भी पैसे हैं, कुछ पैसे और आ जाएंगे, इससे ज़्यादा क्या करोगे। तो उसने मेरी विकेट उड़ा दी, क्योंकि मुझे जितनी दफ़ा भी डॉक्टर बनने के लिए कहा गया तो 2 बातें, तैनू डॉक्टर बनाना है, बड़ा पैसा, बड़ी इज़्ज़त। मेरी याददाश्त अच्छी है, अब भी अच्छी है। मुझे याद नहीं कि मुझे कभी मेरी माँ ने, बाप ने, चाचे ने कहा हो कि मरीज़ों की खिदमत करेगा, उनकी दुआ लेगा और उनकी तो खैर खाई करेगा, अल्लाह राज़ी होगा। नेवर। बड़ा पैसा है, बड़ी इज़्ज़त। तलम्बे में एक गरीब फैमिली थी, उसमें एक डॉक्टर बन गया था और डॉक्टर बन के वो पैथोलॉजिस्ट था, डॉक्टर मोइन रहमतुल्लाह अलैह। वो नशर मुल्तान में थे। तो मुझे कहते वेखिए डॉक्टर मोइन, अब्बा जी कहते वेखिए डॉक्टर मोइन कि मैं गरीब जिहा है, आज केडी ओदी इज़्ज़त है, केडा ना है, इन्हें तेरा भी ना बन जस। तो जब उसने मुझे कहा कि पहले भी पैसे हैं, कुछ और आ जाएंगे, मैंने कहा ये बात तो सही कर रहा है। और एक दफ़ा ज़िंदगी में दुनिया में आए हैं, फिर आना नहीं, तो क्यों ना मैं यही करूं जो ये कह रहा है। भाई ये जी वो बंदा मेरा टर्निंग पॉइंट बना, वरना मेरा कोई इरादा नहीं था इल्म की लाइन में आने का। तो फिर मैं रायमंड में गया जी मुझे दाखिल कर लें, तो उन्होंने कहा वालिदैन को राज़ी करो। अब मुझे पता था वालिद तो नाराज़। घर से मुल्हिका जिम भी दिखाया।